خداوند عالم کسی طرح سے میرے اندر ان تمام چیزوں کو ڈال دے. یہ دعا کہلاتی ہے. آج کی رات ہم دعا کریں گے. آج کے ہم خداوند عالم کو پکاریں گے. وہ تمام چیزیں کہ جس شے میں ہم لوگ شدت محسوس کرتے ہیں، مریضی ہے، شدت محسوس کرتے ہیں، خداوند عالم کو پکاریں گے. کمزوری ہے بدن کی، خداوند عالم کو پکاریں گے. تنگ دستی ہے، خداوند عالم کو پکاریں گے. جہالت ہے، خداوند عالم کو پکاریں گے. ہمارے پاس عبادت میں تواضع نہیں ہے، عبادت میں لطف نہیں ہے، خداوند عالم کو پکاریں گے. پروردگارہ ہماری عبادات کے اندر لطف ڈال دے. وہ جو محبت ہونی چاہیے اہل بیت سے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. ان تمام چیزوں کا خداوند عالم سے مطالبہ کریں گے کہ جس کی رحمت برس رہی ہے، اسماء حسنہ کے ذریعے سے خداوند عالم ہمارے اس کاسے کو سیدھا کر دے گا. میں آج کی رات کی ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ زمانے کے امام اس کائنات میں جب ظہور فرمائیں گے، اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی. میں اس شدت کو محسوس نہیں کرتا جس کی وجہ سے ظہور امام کے لیے ویسے دعا نہیں کرتا. میں شدت غیبت کبریٰ کو ویسے محسوس نہیں کرتا، اسی لیے وہ جو کاسہ ہے میرے نفس کا، خداوند عالم اس کو سیدھا نہیں کر رہا. مجھے اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس کائنات میں جتنا ظلم ہے، جتنا بھی کسی انسان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جتنی بھی مظلومیت ہے، جتنے بھی ظالم کا وجود ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی تنگ دستیاں ہیں، جتنی مریضی ہے، جتنے مسائل ہیں، جتنے گھریلو مسائل ہیں، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لے آئیں گے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، میں اس شدت کے ساتھ جب خداوند عالم کو حضرت کے ظہور کے بارے میں پکاروں گا تو حضرت تشریف لے آئیں گے. میں اس شدت کو محسوس نہیں کرتا جس کی وجہ سے خداوند عالم کو روز کہتا ہوں العجل العجل یا صاحب الزمان، ہے مولا تشریف لے آئیے، مولا تشریف لے آئیے، اے صاحب الزمان ظہور کر لیجئے، اے مولا اب آپ لے آئیے، اب آپ تشریف لے آئیے کہ اس دنیا کے اندر ظلم بہت زیادہ ہو گیا. میں نے اس شدت کو محسوس نہیں کیا، اسی لیے اس شدت کے ساتھ حضرت کے ظہور کے لیے دعا بھی نہیں کی. جب حضرت کے ظہور کے لیے اس شدت کو محسوس کیے بغیر دعا نہیں کی، پروردگار نے میرے نفس کے کاسے کو سیدھا نہیں کیا. جس دن میں اس شدت کو سمجھ جاؤں گا، جس دن میں اس شدت کو پرکھ لوں گا کہ ہاں بھائی ابھی اگر امام علیہ السلام تشریف لے آئیں تو کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا، اس دنیا کے اندر کوئی مشکل نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، میں امام علیہ السلام کو پکارنا شروع کروں. میں اگر اپنی محبت میں خالص ہوں، میں اگر اپنی محبت میں لکل شیء جواز وللجنت جواز وہو حب علی ابن ابی طالب، کہا کہ ہر شے کے لیے ایک جواز ہے، ایک آپ کے لیے راستہ کھولنے کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ ایک آپ کے پاس ایک لیٹر ہے، وثیقہ ہے، ایگریمنٹ ہے. لیکن اگر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے تو وہ کامرانی سوائے اہل بیت سے محبت کے نہیں مل سکتی، سوائے حب علی ابن ابی طالب کے نہیں مل سکتی. اس حب میں کتنا خالص ہوں، آج کی رات مجھے فیصلہ کرنا. میرے اندر کس قدر نقص ہے، اسی محبت کے حوالے سے آج کی رات مجھے یہ فیصلہ کرنا. مجھے اس چیز کا یقین ہو جائے بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ تیرے اسماء کے ذریعے سے پکارتا ہوں کہ جس نے اس زمین، اس کائنات کے تمام ارکان کو پر کر رکھا ہے. اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس کی تمام بھاگ دوڑ جس حجت کے پاس ہے وہ جب تک تشریف نہیں لائے گی تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے، اس شدت کو جب تک میں محسوس نہیں کروں گا حضرت کے ظہور کے لیے ویسے دعا نہیں کروں گا. انسان اس شدت کو محسوس نہیں کر رہا، انسان اس شدت کو ایسے ہی سمجھ رہا ہے کہ جس طرح سے ایک سوئی چبھی ہے کہ خود ہی ایک وقت میں آ کے ٹھیک ہو جائے گا. ایک سوئی چبھی ہے کہ جس کے نتیجے میں نے جس وقت محسوس کرنا شروع کیا، میرے کان میں کسی مظلوم کی آواز نہیں آ رہی، میرے کان میں کسی ظالم کے جو ظلم کر رہا ہے اس کی آواز نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی محبت پہ غور کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی محبت کو دوبارہ سے ایک دفعہ پرکھنا ہے.
ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے امیر المومنین سے علم مانگا جائے، مولا نہ دیں. ہو سکتا ہے امیر المومنین کے واسطے سے معرفت مانگی جائے، خداوند عالم نہ دے. لیکن اختیار انسان کے اپنے پاس ہے عزیز. انسان کو خداوند عالم نے اختیار دے رکھا. امیر المومنین 36 ہجری میں خلیفۃ المسلمین ظاہری طور پہ بنے. صحیح. جب خلیفہ بنے اپنے والی یمن کو لکھا، یمن کے والی کو لکھا، کہا دیکھو یمن میں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، توجہ سے سنیے گا، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو جمع کرو، ایک لسٹ بناؤ، اس کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کرو. مثال آپ کو دوں، 1000 کے جو میری محبت کا دم بھرتے ہیں ان کو جمع کرو. ان کو جمع کرنے کے بعد ان میں سے 500 دیکھو کہ کون مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ان 500 میں سے 100 کو دیکھو جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ان 100 میں سے 10 کا انتخاب کرو اور 10 کا انتخاب کر کے میرے پاس کوفہ بھیجو، ان کی تربیت میں کروں گا. یمن میں امیر المومنین نے والی کو لکھ دیا. امیر المومنین کے والی نے سب کو لکھنا، سب کو بلانا شروع کیا. بھی بتاؤ کون تم میں سے سب سے زیادہ امیر المومنین سے محبت کرتا ہے؟ کون تم میں سے سب سے زیادہ امام علیہ السلام سے محبت کرتا؟ جس نے دم بھرنا شروع کیا، جس نے کہا میں نے فلاں جگہ پہ آزمائش دی ہے، فلاں جگہ پہ دیکھو میں پریشان ہوا لیکن اس کے باوجود میں نے علی کا نام نہیں چھوڑا. ان کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ جب 10 افراد کا انتخاب کون کر رہا؟ والی یمن کہ جو امیر المومنین کی طرف سے والی بن کر گیا، وہ شارٹ لسٹ کر رہا. شارٹ لسٹ کرتے ہوئے جب 10 اس نے شارٹ لسٹ کر دیا، کہا مولا یہ 10 افراد ہیں کہ جو آپ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں اور یہ یمن میں رہتے ہیں، اور ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ان کو آپ کے پاس کوفہ بھیج رہا ہوں. ان 10 لوگوں میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم تھا. ایک عبد الرحمن ابن ملجم تھا. امام علیہ السلام کے پاس آیا کوفہ. امام نے آ کر ایک ایک کو سامنے بٹھانا شروع کیا. کہا بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا مولا بہت محبت کرتے. کیا کر سکتے ہو؟ مولا گردن کٹا سکتے. عبد الرحمن ابن ملجم امام علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھا. یمن سے کتنے شارٹ لسٹ ہوئے؟ پورے یمن میں سے 10، ان میں سے ایک امام علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھا. امام نے پوچھا بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا مولا آپ کی محبت میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے. کہا اپنے دعوے میں سچے ہو؟ کہا مولا سچا ہوں. کہا دیکھو میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ تم میرا قتل کرو گے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنے آپ کو بچا لو. عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے مولا میں آپ کو قتل کروں گا؟ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محبت میری رگوں کے اندر خون کی طرح ہے. مولا کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے نفس کی طرف دیکھ رہا ہوں، تمہارا نفس مجھ سے محبت نہیں کرتا. کہا مولا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا اور کل کو میں آپ ہی کو قتل کروں گا تو مولا یہ تلوار رکھی ہے، میرا سر قلم کر دے. امام علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس شے کا، اس جرم کی سزا دے کیسے سکتا ہوں کہ جو تم نے ابھی تک انجام نہیں دیا، جو تم نے ابھی تک کیا ہی نہیں. میں کس طرح سے تمہارا سر قلم کر دوں؟ لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ یہ جو تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو درست نہیں ہے. عبد الرحمن ابن ملجم کس وجہ سے امام علیہ السلام پر حملہ کرتا ہے؟ ایک خاتون کی وجہ سے، قطامہ کی وجہ سے. قطامہ کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے. اس عشق میں گرفتاری کے بعد اس سے تقاضا کرتا ہے مجھ سے شادی کر لو. قطامہ کہتی ہے کہ صفین میں میرا بھائی اور میرا باپ امیر المومنین کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے. جب تک مولا کا سر نہیں لے کر آؤ گے تب تک شادی نہیں کروں گا. مولا کا سر لے آؤ میں تم سے شادی کر لوں گا. کتنی بڑی جسارت کر گیا کہ شقی ابن شقی قیامت تک کے لیے لعین بن گیا. قیامت تک کے لیے لعین بن گیا. یعنی اس فہرست میں اس کا نام آ گیا زیارت عاشورہ میں کہ جس فہرست میں حضرت صالح کی ناقہ کو قتل کرنے والے کا نام، اس فہرست میں اس کا نام آ گیا. خداوند عالم کی آیت کو، ناقہ صالح کو جس نے قتل کیا، یہ بھی خداوند عالم کی آیت اللہ الکبریٰ، سب سے بڑی آیت، اس کو قتل کیا. شقی ابن شقی قیامت تک کے لیے خداوند عالم کی لعنت کا مستحق ہو گیا. کہاں سے چلا اور کہاں پر آ کے گرا؟ دعویٰ کیا تھا؟
محبت کا. 10 بندوں میں سے یمن سے کوفہ آئے. امام علیہ السلام اس کو خبردار کریں. آج کی رات مجھے اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو کے یہ درک کرنا ہے کہ میں کسی شے سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے مولا سے. میں ایسا تو نہیں ہے کہیں پر اپنے مولا سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہوں. مجھے در و دیوار سے زیادہ محبت ہو, مجھے کسی دوسری شے سے زیادہ محبت ہو, مجھے اپنے نفس سے زیادہ محبت ہو. اور دوسری طرف اگر آپ وہ دیکھیے کہ جو ولی خدا سے محبت کرتا ہے, وہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ کے کہیں کہ حلی توبہ, مولا میرے لیے توبہ ہے, تو مولا کہتے ہیں ہاں توبہ ہے, خداوند عالم نے تمہیں معاف کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا, سینے کے ساتھ لگایا, کہا مولا تب تک اپنی توبہ کو قبول نہ سمجھوں گا جب تک کہ پہلا شہید کربلا کا میرا بیٹا نہ ہوگا. ایک طرف محبت کا انداز کس طرح سے بدل رہا ہے کہ حضرت حر کو, کہ جو عبید اللہ ابن زیاد کی فہرست میں تھا, امام حسین علیہ السلام کا دم بھرتا ہوا جب محبت کرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا, خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا. اور ایک وہ کہ جو امام حسین امیر المومنین کی محبت کا دم بھرے, اور دم بھر کے کہاں تک اسفل السافلین میں جائے کہ قیامت تک کے لیے لعنت اللہ علیہ کا مصداق بن گیا. آج کی رات مجھے یہ فکر کرنی ہے میرا کاسہ سیدھا ہو, اور وہ جو محبت اہل بیت کی, وہ جو امیر المومنین کی, وہ جو معصوم کی محبت ہے, وہ میرے کاسے میں آ جائے, وہ میرے کاسے کے شامل حال ہو جائے. کسی نے گرفتار کیا نا, امیر شام نے گرفتار کیا ایک شخص کو, غالباً حجر ابن عدی کو. کہا تمہیں افسوس نہیں ہے کہ تمہارے دونوں بیٹے صفین میں مارے گئے اور حسن و حسین ابھی تک زندہ ہیں؟ آگے سے وہ فرمائے کہ ہاں ایک چیز کا افسوس ہے کہ میرے مولا کو قتل کر دیا گیا, میں ابھی تک زندہ ہوں. اپنے بچے کے ساتھ ایک کو پکڑا, کہا بتاؤ پہلے تمہارے بیٹے کو قتل کروں تمہیں پہلے قتل کروں؟ کہا میرے سامنے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو. کہا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو قتل ہوتا دیکھ کر امیر المومنین کی ولایت سے چلا جائے. ایک محبت کا معیار کیا ہے, اور دوسری طرف محبت کا معیار کہاں کہ جہاں پر انسان یہ تصور ہی نہ کر سکے, اس کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ میں اپنے مولا سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کسی اور سے. یہ جب مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے خداوند عالم کو پکارنا ہے, اس حب کے ساتھ, اس ولا کے ساتھ, اس ولایت کے ساتھ, اس محبت امیر المومنین کے ساتھ, تو کیسی محبت ہو کہ خدا کاسا سیدھا کر دے. وہ کیسی محبت ہو, وہ کیسے میں ان کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ پروردگار میرے کاسے کو سیدھا کر دے, مجھے ساری نعمتیں دے دے. مسلم ابن اوسجہ بوڑھے, امام حسین پوچھے کہ آپ کے تو ہاتھ میں راشا ہے, جنگ کیسے لڑو گے؟ کہا مولا آپ کی محبت نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ اگر تلوار نہ اٹھا سکا تو پتھر اٹھا کے ماروں گا. کہاں پر اپنے ماتھے کے اوپر پٹی کو باندھیں, اب گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد کسی سے کہیں کہ میرے پاؤں کو نیچے سے باندھ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گھوڑے سے جنگ کرتا ہوا گر جاؤں. ایک محبت کا معیار کہاں پر ہے, اور دوسری جانب محبت کا معیار کہاں پر. جس نے بھی اس دنیا میں, توجہ سے سنیے گا عزیزو, آخری جملہ, جس نے بھی اس دنیا میں اہل بیت سے محبت کی ہے, اگر 35 ہجری میں اس کا نام قمبر تھا تو 1444-43 ہجری میں خداوند عالم اس کا نام قاسم سلیمانی رکھتا ہے. جس نے بھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرا ہے اور اس کے اندر کامیاب رہا ہے, نام تبدیل ہو گئے, کردار وہی رہا ہے. آج کی رات میں درک کروں کہ میں اپنے معصوم سے کتنی محبت کرتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں معصوم کے علاوہ اپنی ذات سے زیادہ محبت کروں, اپنی طاقتوں سے زیادہ محبت کروں, اپنی صلاحیتوں سے زیادہ محبت کروں, اپنے پیسے سے زیادہ محبت کروں, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کروں, اپنے اندر و دیوار سے زیادہ محبت کروں, اپنے بدن سے زیادہ محبت کروں. خداوند عالم کو پکارنا ہے عزیزو. شدت کا وقت ہے پاکستان کے لیے, شدت کا وقت, پاکستان کے لیے دعا کری. نہایت شدت کا وقت, نہایت مشکلات کا شکار وطن, نہایت مشکلات کا شکار ہمارا ملک. دعا کریے کہ پروردگار اس ملک کو شر حاسدین ظالمین سے محفوظ رکھے.
اور معصوم کے ظہور کے لیے اس سرزمین کو زرخیز کر دے۔ خداوند عالم سے تقاضا کریے کہ پروردگارہ وہ جتنی بھی محبت ہے میں اپنے کاسے کو سیدھا کرنے والا ہوں دعا کے ذریعے سے، تجھے واسطہ دے کے وہ جتنی بھی محبت ہے امیر المومنین کو وہ میرے دل میں ڈال دے، اور اس طرح سے میرے دل میں ڈال دے کہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین وہی ہو۔ آپ یقین کر لیجئے، آپ محبوب خدا سے محبت کریں گے، جملے پہ توجہ کریے گا، آپ محبوب خدا سے محبت کریں گے، ہماری محبت ناقص ہے، محدود ہے۔ جب محبوب خدا سے محبت کریں گے خداوند عالم آپ سے محبت کرے گا، اور پروردگار کی ذات لامتناہی ہے۔ آپ محبت کریں گے محبوب خدا علی سے، خدا آپ سے محبت کرے گا۔ ہم جتنی بھی محبت کریں گے محدود، لیکن جب خدا اپنی ذات جو کہ لامتناہی، لا زمان، لا مکان وہ ذات ہے، جب وہ محبت کرے گا تو وہ لامتناہی محبت کرے گا۔ کس طرح سے پروردگار انسان کو سرخرو کر دے، آئیے واسطہ دیتے ہیں حجت خدا کا، آئیے واسطہ دیتے ہیں اس علی کا، اس آیت اللہ الکبریٰ کا، اس ولی کا، اس شیر خدا کا، اس صاحب ذوالفقار کا، کہ جن پہ مشکل آج نہیں آئی ہے۔ مولا پہ جو سب سے بڑی مشکل آئی، کہتے ہیں کہ کوفہ میں دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ انسان کے اوپر سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب انسان کا بیٹا زندان میں ہو تو سب سے مشکل وقت وہ ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ کہ انسان کے اوپر سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ کہا کہ جب انسان تنگ دست ہو، مقروض ہو تو بڑا مشکل وقت۔ کہتے ہیں کوفہ کے بازار کے پاس سے امیر المومنین گزر رہے، دونوں نے کہا وہ مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ بتائیے انسان کے اوپر سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ امیر المومنین کو صدا دی، امیر المومنین قریب تشریف لائے، دونوں نے اپنی اپنی بتایا کہ مولا ہم نے یہ کہا کہ انسان کے اوپر سب سے مشکل وقت یہ والا ہے، مولا آپ بتائیے کہ انسان پہ سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ میں روایت پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ مولا نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، اور گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر سب سے مشکل وقت وہ ہے کہ اس کی زوجہ کو کوئی مار رہا ہو اور وہ آگے سے کچھ نہ کر سکے۔ امام علیہ السلام پہ کتنا مشکل وقت ہوگا کہ وہ دروازہ کہ جس پہ رسول خدا آیت تطہیر کی تلاوت کریں اسی دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ مولا پہ کتنا مشکل وقت ہوگا کہ ایک ظالم آگے بڑھ کے دروازے کو ٹھوکر مارے اور بطول در و دیوار کے درمیان آ جائے، ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا ہو اور دوسرے ہاتھ سے امیر المومنین کو تھاما ہو کہ میں اپنے مولا کو جانے نہیں دوں گی، اور ایک ظالم آگے بڑھ کے تلوار کے دستے سے حضرت زہرا کے ہاتھ پہ مار کرنا شروع کر۔ کتنا مشکل وقت ہوگا امام کے پاس کہ جب یہ شیر خدا، یہ فاتح بدر و حنین، کہتے ہیں کہ جب بی بی کو یہ غسل دے رہے تھے تو ایک چیخ کی آواز آئی۔ حضرت فضا نے پوچھا کہ اے مولا کیا ہوا؟ مولا آپ نے کیوں چیخا ہے؟ کہا میں جب بی بی کو غسل دے رہا تھا تو بی بی نے مجھے بتایا نہیں ہے، بی بی کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اے بی بی نے کتنی مشکل سے یہ وقت گزارا ہوگا، سانس لینے میں بھی کتنی دقت ہو رہی ہو۔ کتنا مشکل وقت ہے مولا کے لیے کہ جب لحد میں جناب سیدہ کو اتار رہے ہوں اور رسول خدا اس ودیعت کو قبول کر رہے ہوں۔ مولا کے لیے کتنا مشکل وقت ہے۔ لیکن عزیزوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب پرسوں رات شب 19 کو امیر المومنین مہمان ہیں اپنی بیٹی کے گھر، امام علیہ السلام ساری رات محو عبادت رہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ہوا، بیٹی ام کلثوم نے سامنے لا کے نمک، روٹی اور دودھ کو رکھ دیا۔ اپنی دختر، اپنے لخت جگر کو بلا کے کہتے ہیں اے میری بیٹی ام کلثوم، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ چیز ہو؟ کہا اے ام کلثوم اس دودھ کو یہاں سے اٹھا لیجیے۔ جیسے ہی دودھ کا کہا مولا میں جلدی سے نمک کو اٹھا لیتی ہوں، آپ دودھ کو تناول فرما لیجیے۔ امام علیہ السلام نمک کے ساتھ روٹی کے ساتھ سحری رکھتے ہیں۔
سحری رکھ کے بار بار حضرت ام کلثوم کہتی ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں علی سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہی رات ہے کہ جس کا وعدہ علی کے ساتھ کیا ہے۔ مولا مسجد کوفہ کی طرف گئے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکا ہے، جیسے ہی راستہ روکا ہے نوحے کو بلند کیا، امام حسین کو بلایا، کہا اے حسین دیکھو اگر آپ کے بابا علی کو کچھ ہو جائے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرغابیاں بھوکی رہ جائیں۔ میں قربان جاؤں مولا آپ کو کتنی فکر ہے، اس بے زبان حیوان کی کتنی فکر ہے۔ امیر المومنین چلے ہیں جامع کوفہ، مسجد کوفہ میں گئے ہیں، ایک اوندے منہ لعین لیٹا ہے، ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں۔ محراب مسجد میں گئے ہیں، اللہ اکبر کی نیت کی ہے، مولا نے جیسے ہی نیت کی ہے نا، دوسرے سجدے میں جب گئے ہیں لعین آگے بڑھتا ہے، تلوار کا وار سر پہ کرتا ہے، مولا کا سر شگاف ہوتا ہے، ایک آواز بلند ہوتی ہے، فزت ورب الکعبہ، اے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ یہ تنہا آواز نہیں تھی جو ام کلثوم و زینب کے کانوں میں گئی ہے، ایک ہاتف کی آواز آئی، تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، قتل علی المرتضی، اے علی مرتضی محراب مسجد میں قتل کر دیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن حسین آگے بڑھتے اپنے مولا کو اٹھاتے، مولا کو اٹھا کے لے کے چلے اپنے حجرے کی طرف، جیسے ہی زینب کے حجرے کے قریب ہوئے نا، کہا کہ حسن حسین مجھے چھوڑ دیجئے۔ اے مولا کیسے چھوڑ دیجئے، اے مولا خون بہ رہا ہے۔ اے کہا بیٹی زینب دیکھ نہ سکے گی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کو زینب کی اتنی فکر ہے نا کہ زینب دیکھ نہ سکے گی، ایک مقام وہ کربلا میں ہوگا، سینہ حسین پہ شمر سوار ہوگا، 70 قدم کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی ہوگی، کبھی نجف کا رخ کرے گی، کبھی مدینہ کا رخ کرے گی، اے میرے ماں جائے کو نہ مار، یہ اتنا پیاسا ہے اپنے آپ اس دنیا سے۔ اجرکم اللہ۔ امیر المومنین کو لے جایا گیا، امام علیہ السلام دیکھتے ہیں باہر اسبغ ابن نباتہ بیٹھے ہیں، امام علیہ السلام کو حجرے میں داخل کیا گیا، زینب و ام کلثوم کا گریہ بلند ہوا، امام حسین کو بلا بھیجا، اے باہر اسبغ بیٹھا ہے، اسے کو یہاں سے دور چلا جائے۔ امام حسین قریب آئے، اسبغ سے کہتے ہیں کہ مولا کا حکم ہے یہاں سے دور چلے جاؤ۔ اے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جب تک اپنے مولا کی زیارت نہ کروں گا تب تک یہاں سے نہ جاؤں گا۔ اے کہا سنتے نہیں ہو، زینب گریہ کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں اپنے مولا کی زیارت کیے بنا نہ جاؤں گا۔ مولا کی اجازت سے اندر داخل ہوا، اسبغ کہتا ہے میں جب دیکھا ہے ایسا گریہ کیا ہے مجھے سمجھ نہ آ سکی، اے مولا کے سر کی پٹی زیادہ زرد ہے یا مولا کا چہرہ زیادہ زرد۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے معائنہ کرنا شروع کیا، امام علیہ السلام کے سر شگافتہ کا معائنہ کیا، طبیب گریہ کرتے ہوئے کہتا ہے مولا میں آپ کے معائنے کے بعد کہوں گا مولا وصیت کرنا شروع کر دے، مولا ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، مولا وصیت کرنا شروع کر دے، اے مولا میری دوائی کام نہ آئے گی۔ ایک دفعہ کوفہ کے اندر منادی دی گئی کہ طبیب نے معائنے کے بعد کہا ہے کہ اگر مولا کو تھوڑا سا دودھ دیا جائے شاید درد کم ہو جائے۔ کوفہ کے سارے یتیم اپنے اپنے ہاتھوں میں کاسا لے کے آ گئے، اے مولا، اے یتیم پرور مولا یہ کاسا حاضر۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے اپنے بچوں کو بلایا، عزیز و آخری چند جملے آپ لوگوں کی زحمت تمام، مولا نے اپنے تمام بچوں کو بلایا، امام حسن و حسین سامنے کھڑے ہوئے، زینب ام کلثوم پہلو میں بیٹھ گئے، امیر المومنین نے حسین کی جانب دیکھا مولا گریہ کر رہے ہیں، کہا اے حسین آپ گریہ کیوں کر رہے، ابھی آپ کے بابا زندہ ہیں، اے حسین تسلی رکھیے ابھی آپ کے بابا قید حیات میں ہیں۔ امام حسن کو دیکھا، امام حسن گریہ کر رہے، اے کہا حسن گریہ نہ کرو ابھی آپ کے بابا زندہ ہیں۔ پہلو میں بیٹھی زینب، اے جب دیکھا گریہ کر رہی ہے
زینب کو دیکھ کے رہا نہ گیا، اے مولا نے گریہ کرنا شروع کیا۔ میں ہاتھ سو جوڑ کے پوچھوں گا، اے مولا حسن و حسین کو تو تسلی دی ہے، اے زینب کی باری خود گریہ کیوں کرنا شروع کیا؟ اے یقیناً مولا جواب دیں گے، اے زینب آپ گریہ مت کرو، ابھی آپ کو کربلا سے کوفہ سے شام کا سفر کرنا ہے۔ آج کی رات گزری، زینب یتیم ہو گئی، مولا کا جنازہ اٹھایا گیا، مولا کا تابوت فرشتوں نے اٹھایا، اے مولا کا اللہ اللہ